الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ حجرات، جسے اہل علم سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، جو آپ نے بارہا سنی اور پڑھی ہے. اس میں سورۃ الآداب میں جو مختلف قسم کے ہماری اجتماعی انفرادی زندگی میں اخلاقی اور اصولی طور پر کچھ احکامات دیے گئے ہیں، اس میں یہ ایک ادب بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. دنیا کی زندگی میں ایک انسان صحیح موقف پر رہے، اپنی معاشرتی زندگی میں، اجتماعی معاملات میں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ادب کا ہمیشہ خیال کرے. یہ ایک اخلاق کریمانہ کا ایک حصہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ اچھا انسان بننے کے لیے ایک اہم ضابطہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے. فاسق وہ آدمی جس کے بارے میں واضح طور سے نظر آتا ہے کہ وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا، فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے. فسق یعنی گناہ، یہ کہیں کہیں کفر اور شرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے. فسوق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکل جانا. فاسق کا ایک عمومی معنی یہ لیا جاتا ہے کہ گناہ گار، وہ کسی بھی درجے کا ہو جو کھلے طور سے، واضح طور سے غلط کام کر رہے ہیں. خبروں کے یا ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس سیاق و سباق میں، اس کو سمجھانے کے لیے ہم اس کا مفہوم یوں کریں کہ ایسا آدمی جس پر اعتماد نہ کیا جا سکے، جو قابل اعتماد نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے یا لگتا ہے کہ یہ غلط سلط خبریں، بغیر تحقیق کے خبریں سن کر آگے بڑھا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، کچھ دیکھے کچھ سمجھے کچھ بولے کچھ. ایسا ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سے تجربہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سنتے ہیں کچھ اور بیان کرتے ہیں کچھ اور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور سے ایمان والوں کو خطاب کر کے، ہمارا پروردگار اے ایمان والوں کہہ کے پکار رہا ہے. ہاں، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کسی کی ذات ہو سکتی ہے کہ مومن بندے کی نگاہ میں نہیں ہو سکتی. تو جب اس کی ذات سب سے عظیم ہے تو اس کے خطاب کو بھی اتنی ہی توجہ سے، اہمیت دے کر ہمیں سننا چاہیے، اتنا ہی سنجیدہ ہو کر اسے ماننا چاہیے. لیکن قرآن و حدیث کے سلسلے میں آج ہمارا رویہ اس طرح کا نہیں ہے جو ایمان کے موافق نہیں ہے. تو ہم کو اللہ کہہ رہا ہے اے ایھا الذین آمنوا، اگر ایمان ہے، ایمان والے ہیں، تو آگے کی بات کو توجہ سے سنیں گے، سنجیدگی سے مانیں گے. اے ایمان والو، اذا ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق، کوئی گناہ کرنے والا، ناقابل اعتماد آدمی، جاءکم بنبأ، تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو اللہ کہہ رہا ہے تو تم اس کی تحقیق کر لو. اس قرآن کی ایک قرأت میں ہے فتثبتوا، دونوں معنی میں قریب قریب ہیں، تبینوا اور تثبتوا. تبین کا معنی ہوتا ہے تحقیق کرنا. کوئی بات آپ کو پتہ چل رہی ہے تو آپ یہ معلومات کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے، مقبول ہے یا مردود ہے، رد کرنے کے لائق ہے.
یہ جب آپ معلوم کرتے ہیں قرائن سے، مختلف ذرائع سے، ایک آدمی نے آپ کو خبر دی، آپ دوسرے ذریعے سے پوچھتے ہیں کہ مجھے ایسا ایسا پتہ چلا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں قرائن سے بھی پتہ چلتا ہے، کسی نے کہا کہ آگ لگی ہے، کہاں لگی؟ فلاں علاقے میں۔ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں تو آگ تو نہیں دکھ رہی ہے، لیکن وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر جو ہے سائرن سنائی دے رہا ہے فائر بریگیڈ کا، لوگ دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے ہیں اسی جانب، تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ واقعی کوئی حادثہ ہوا ہے، اور جس نے خبر دی ہے اس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو قرائن اور حالات کو دیکھتے ہوئے تحقیق کیا کرو، فتبینوا کے معنی میں یہی ہے، اور ذریعوں سے بھی تحقیق ہو سکتی ہے۔ فتثبتوا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم تثبت یعنی سوچ بچار کے اس پر اطمینان حاصل کرو، اطمینان حاصل کرنا، احتیاط کو اختیار کر کے، غور و فکر کر کے اس کی سچائی کو جو ہے مضبوط کر لو، اس کی مصداقیت جان جاؤ۔ تو اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو، اس کی اچھی طریقے سے سوچ بچار کر کے حقیقت تک پہنچو۔ ان تصیبوا قوما، اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ ان تصیبوا قوما فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اب نقصان پہنچا دو، تحقیق نہ کرو، خبر جھوٹی ہے، جھوٹی خبر کی بنیاد پر آپ نے ایکشن لے لیا، اقدام کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات تو تھی ہی نہیں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو اپنے کیے کرائے پہ جو تم نے کیا، اقدام کیا، حرکت کی، اس پر تم نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، پچھتانا پڑے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا ادب بنایا ہے، بتایا ہے، تعلیم دی ہے ہمیں اور آپ کو، کہ اس کی ضرورت انسانی سماج اور معاشرے میں ہر روز ہر جگہ بہت شدت کے ساتھ ہے۔ اس کا لحاظ نہ کرنے سے ایسا روز ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جتنے بھی جھگڑے، تنازعات، آپس کے مسئلے، وہ گھر میں ہو، جماعت میں ہو، سماج اور معاشرے میں ہو، دو قوموں میں ہو، دو ملکوں میں ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، اقتصادی ہو، جتنے جھگڑے ہیں ان جھگڑوں میں آپ بہت سارے مقامات پر یہ پائیں گے، آدھے سے زیادہ، بلکہ یوں کہیے کہ 80% کہہ لیجیے، آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ جھوٹی خبریں، کچھ غلط فہمیاں ضرور نہ ملیں گے، جو جھگڑے اور تنازع کا کام کرتی ہے، وجہ بنتی ہے، یا اس کو مضبوط کرتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اور خود اس آیت پہ عمل کرو تو وہ روایت غلط ثابت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ولید ابن عقبہ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو مستلق قبیلہ بنو مستلق جو مسلمان ہوئے تھے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، بنو مستلق کے غزوے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور یہ پورا قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا سسرالی ہو، رشتہ دار بن گیا، اس لیے سارے صحابہ نے وہاں کے قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور وہ سب مسلمان ہوئے بعد میں۔ تو سب مسلمان جب ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سال زکوٰۃ وصولی کے لیے بھیجا۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے، مفسرین میں سے کچھ نے لکھا، اب ولید بن عقبہ اور اس قبیلے، ان کے قبیلے اور ان کے قبیلے کا پرانی دشمنی تھی، وہ وہاں جائے بغیر یا جا کر قریب آ گئے، ڈر کے آ گئے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ان پر چڑھائی کرنی چاہیے، یا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ تیاری کرنے لگے کہ پلٹ کر اوپر حملہ کیا جائے، لیکن پھر آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، یہ خبر غلط ہے، ولید بن عقبہ وہاں گئے ہی نہیں تھے۔ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ صحیح بات کو جانے بغیر آپ ایک پورے قبیلے پر حملہ کر سکتے تھے، یہ غلط ہوتا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے، اور جس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے وہ ایک صحابی رسول ہے، کسی صحابی کو فاسق کہا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ نے تمام صحابہ کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، قرآن میں تمام صحابہ کو ہدایت یافتہ کہا ہے، ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، تو ایک صحابی اس درجے کا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر اعتماد نہ کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے، اسی لیے محدثین نے کہا، محدثین کا یہ اصول ہے جس پر منکرین حدیث اور عقلانیین کو اعتراض ہے۔ بعض مقلدین کو کسی حدیث کا رد کرنا ہوتا ہے تو صحابی پر حرف کرنے کے لیے یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ بعض صحابہ غیر فقیہ ہے،
اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے، اور ایسے واقعات اور اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں اور اصول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں فاسق کی خبر یا سنگل کی خبر کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی کئی باتیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو وہ علمی اصولی باتیں ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں، اسی لیے محدثین کا، مسلمانوں کا موقف ہے کہ صحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ محدثین کے یہاں اور تمام جمہور امت کے یہاں یہ اصول ہے کہ اگر تابعی تک ایک سند پہنچ جائے اور وہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات پکی ہے، یہ پکی ہو کہ کسی صحابی سے انہوں نے سنا ہے۔ کبھی کبھی تابعی بھی دوسرے تابعی سے روایت کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تابعی اپنے نیچے کے سبے تابعی سے روایت کیا حدیث، اور اس نے دوسرے تابعی سے، اس نے صحابی سے، اس نے اللہ کے رسول سے۔ غور کریں، دیکھیے محدثین نے کتنی باریکیوں سے کام کیا ہے۔ تو اگر کوئی صحابی، کوئی تابعی روایت کر رہا ہے اور بیچ میں چھوٹنے والا راوی صحابی ہے، تو صحابی کی تحقیق کی ضرورت نہیں، اس روایت کو صحیح مانا جائے گا، کیونکہ صحابہ ہمیں نہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو وہ عدول ہیں۔ کیوں عدول ہیں؟ کیوں ہم ان کو تحقیق نہیں کریں گے ان کی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعدیل کی ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سچے ہیں، یہ قابل اعتماد ہیں، یہ فاسق و فاجر نہیں ہے۔ لہذا اسی آیت سے ہمیں ایک بہت بڑا اصول معلوم ہے، بلکہ اگر آپ اصول حدیث اور زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کے تعلق سے غور کریں، جج اور کورٹ والے معاملے میں بھی اس کو ملحوظ رکھیں، تو ایک بہت بڑا ضابطہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک اصول دیا، ادب اور اخلاق بتایا اس آیت کریمہ میں، اس کی آج کے دور میں بہت شدید ضرورت ہے۔ وہ کیا ایک اصول جو میں بیان کر رہا تھا؟ محدثین نے کہا کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فاسق کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی۔ فاسق کی خبر کی تحقیق کی جائے گی۔ اسی آیت کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ دو اور مفہوم خود بخود نکلے کہ جو فاسق ہے، یعنی جو ہے تو مسلمان لیکن قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے اندر کچھ کمزوری خامی ہے، اس کی خبر پورے طریقے سے مضبوط نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی خبر کو فوراً قبول نہیں کیا جائے گا، توقف کیا جائے گا۔ آپ کو خبر ملی، آپ رک گئے، ابھی غور کریں، اس میں معلومات لے لیں، اس کی بات صحیح ہے یا غلط۔ اگر کوئی سچا اور ثقہ آدمی ہے، صاحب عدل ہے، ذوی عدل قرآن حدیث میں جو کہا گیا اور محدثین کے ہیں اسی کو اصطلاح میں بیان کیا گیا، اگر کوئی سچا اور عادل ہے، خبر دینے والا ہے، تو اس آیت سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی خبر کو قبول کیا جائے۔ آپ پڑھیں گے کچھ لوگ قابلیت بتاتے ہیں کہ محدثین تو انسان تھے نا، غلطی ہو سکتی ہے نا، ضروری ہے کہ وہ جس حدیث کو صحیح بولے وہ صحیح ہو، جس کو ضعیف بولے ضعیف ہو۔ ہاں، ضروری نہیں ہے، لیکن جن اصولوں کی بنیاد پہ انہوں نے کہا، ان اصولوں کا ماننا ضروری ہے۔ کیوں؟ محدثین نے ان اصولوں کو اپنے گھر سے نہیں بنایا، اپنے دماغ کی اپج سے نہیں بنایا، قرآن حدیث کی تعلیمات اور دیے ہوئے اصولوں سے بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے فاسق کی خبر کو کی تحقیق کرو، اس کا مطلب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عادل کی خبر کو مانو۔ یہ صرف اسی آیت میں نہیں ہے، کئی جگہ میں ہے نا کہ اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو تم میں سے 2 عدل والے گواہی دے دیں۔ قرض کے لین دین میں 2 عدل والوں کو گواہ بناؤ، سورہ بقرہ کی آیت دین پڑھیے۔ اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا اسی آیت میں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری لا دے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جس کے حافظے میں کمزوری ہے وہاں تھوڑا سا تثبت کی ضرورت ہے۔ اگر حافظہ کمزور ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو بیان کر رہا ہے اس کو بھول سکتا ہے، تو دیکھا جائے کہ دوسرے لوگ اس کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس میں بھی ایک طریقہ ہے، ایک استاذ ہے، اس کے 4-10 شاگرد ہیں، ہمیں معلوم ہے، جیسے ہم محدثین کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، فلاں محدث فلاں سن میں پیدا ہوا، فلاں میں وفات ہوئی، اس کے اساتذہ یہ ہے، شاگرد ہے۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے، یہ اصول میں کام آتا ہے۔ ایک آدمی فلاں آدمی کا شاگرد ہے، اب اس نے روایت کیا کہ میں نے اپنے استاذ فلاں سے یہ بات سنی، یہ حدیث سنی، تو اس کی تحقیق کا ایک آسان ذریعہ یہ ہے، محدثین نے بتایا
کہ آپ جس استاذ کے نام سے وہ بیان کر رہا ہے روایت کو، حدیث کو، اس کے دوسرے شاگردوں کو دیکھیں، اس کے دوسرے شاگرد بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اور جیسے یہ بیان کر رہا ہے ویسے کرتے ہیں یا کچھ الگ بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک راوی، ایک شاگرد ایک حدیث بیان کر رہا ہے، اس میں ایک لفظ ایسا بیان کر رہا ہے کہ 10 شاگرد اس سے ہٹ کے دوسرا لفظ بیان کر رہے ہیں، اگرچہ یہ سکھا ہو اور وہ سب بھی سکھا ہے، تو یہاں ایک کے مقابلے میں کئی لوگ جب ثقافت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو کہیں گے اس کی روایت غیر محفوظ ہے، شاذ ہے، ان کی روایت محفوظ ہے، زیادہ اعتماد کے لائق ہے۔ یہ فن حدیث کی طرف میں تھوڑا سا چلا گیا اور اس کی گہرائیوں میں جائیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ یہ حدیث کا معاملہ ہے، تو محدثین نے امام مسلم صحیح مسلم کی مقدمے میں انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا، کئی اور آیتوں سے، کہ دیکھیے ہم نے یہ حدیث کو قبول اور رد کرنے کے سلسلے میں یہ اصول اور ضابطے اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کو حدیثوں کے سلسلے میں تثبت اختیار کیا جائے، خبروں کے سلسلے میں اختیار کیا جائے، اور کسی کے معاملے میں اگر کوئی نزاع اور خاص طور سے جھگڑے کا معاملہ ہے اس میں اختیار کیا جائے۔ اب آج کے ماحول میں اس پر غور کیجئے کہ موجودہ دور میں جو میڈیا کے اسباب اور وسائل، سوشل میڈیا، نیٹ اور نہ جانے کیا کیا اس کے ضمن میں جو طریقے ہیں ذرائع ابلاغ کے، ان کو دیکھیے کہ ایک بٹن دبا کے آپ یہاں سے دنیا کے کسی بھی حصے میں جو ہے 1 منٹ میں چند سیکنڈ میں جو ہے خبریں پہنچا سکتے ہیں، وہاں سے خبریں لے سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی خبر اگر کوئی لے کے آئے تو اس سے تم تحقیق کر لو۔ تو اللہ نے بتایا گویا کہ خبر جب آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ خبر دینے والا کیسا ہے، اگر وہ ثقہ ہے، سچا ہے، فاسق نہیں ہے، تو اس کی خبر کو مان لینا ہے۔ عدالت اور کورٹ میں بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں تو جو غیر مسلموں کا سسٹم ہے وہ ان اصولوں کو مانتے ہی نہیں ہے، لہذا کہاں کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جج اور وکیل سب جانتے ہیں کہ باہر کرائے کے گواہ ملتے ہیں، پیسہ دے کے آپ گواہی دلوا دو، لوگ دے دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ وہاں گواہ یا گواہی دینے والا کیسا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، فاسق ہے، اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں۔ ہر ایک کی خبر لے رہے ہیں، گواہی قبول کر رہے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح، کیسے کیسے فیصلے ہوتے ہیں، مسجد کو مندر اور مسجد کو مندر کو مسجد، اور نہ جانے کیا کیا بنایا جا رہا ہے۔ جو جیت رہا ہے اس کو ہرا دیتے ہیں، جو ہار رہا ہے اس کو جتا دیتے ہیں، سارے عدل و انصاف کے تقاضے کا قتل اور خون ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ نہ ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فاسق کی بات کی تحقیق کرو، اس کا مطلب سچا آدمی خبر لائے تو بغیر تحقیق کے مانو، ایک بات۔ اور اگر جھوٹا ہے، ایک ہے سچا اس کی ماننی ہے، ایک ہے فاسق اس کی تحقیق کرنی ہے، توقف کر کے، نہ اس کا رد کریں گے نہ قبول کریں گے جب تک کہ معلوم نہ کر لے کہ صحیح ہے یا غلط۔ اور ایک وہ ہے جو واضح ہے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے پیسہ لے کے، کورٹ کے باہر ہو، سماج اور معاشرے میں ہو، یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے دنیا کے معاملات میں، تو اس کی خبر کو نہیں ماننا ہے، اس کی خبر قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج دیکھیے سماجی زندگی میں دیکھیے ایک آدمی بار بار جھوٹ بولتا ہے، ہر لوگ پھر بھی مان لیتے ہیں اس کی بات۔ اب یہ سوال نہیں ہے کہ وہ دینی کسی منصب پر بیٹھا ہے، اسے لوگ بہت مانتے ہیں، اس کے نوکر چاکر ہیں، وہ بہت صاحب حیثیت ہے، سماج اور معاشرے میں لوگ معاملات سے معلوم کر لیتے ہیں، جانتے ہیں، بار بار کھلتا ہے کہ ایک آدمی فلاں کا مخالف ہو گیا تو اب اس آدمی کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، الزام لگاتا ہے، جھوٹی خبر دیتا ہے۔ لوگ ابھی ناراض ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ خبر غلط ہے، جھوٹی ہے، لیکن وہ آدمی دوبارہ خبر دیتا ہے، وہ مانتے ہیں۔ پورا میڈیا آج ایسا ہی ہے، پورا میڈیا ایسا ہی ہے کہ جھوٹی خبروں کی بنیاد پر سیاستیں چل رہی ہیں، مقاصد کا اور اپنے فوائد کے حصول کے لیے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے، اور اس معاملے میں چاہے لوگوں کی جان ہی چلی جائے، عبادت گاہوں کا قتل ہو، لوگوں کا قتل ہو، کرفیو ہو، فساد ہو۔ دیکھ لیجئے سنبھل میں، بہرائچ میں اور دوسرے مقامات میں کیا چل رہا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگے کہ سرکاری محکمے اب عدالت، کورٹ، اصول، ضابطوں کو طاق میں رکھ کے اپنے اعتبار سے کچھ باتوں کو پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ یہاں مسجد کی جگہ مندر تھا اور یہاں ایسا تھا اور یہاں ویسا تھا، اور پھر کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، کسی جان چلی جائے، کسی کا گھر تباہ ہو جائے، بلڈوزر چل جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ ان کے پاس تو یہ اصول ہے نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں،
ہم کو اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں، لیکن کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نیچے سے اوپر تک جائیے، نیچے سے اوپر تک. اگر میں ایک ایک پہلو پہ بیان کروں، مثال کے طور پہ دو بھائیوں کا جھگڑا ہے. ایک آدمی آگے کہتا ہے ارے تم کو گالی دے رہا تھا، ہم غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے، پھول گئے. میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بیوی کا کہ گھر والے کسی کے پاس جاتے ہوتے ہیں ارے کیا دیکھ کے اس لڑکے کو تم نے اپنی بیٹی دے دی، شادی کر دی، اس میں تو ایسی برائی ہے، ایسی قباحت ہے. جھوٹ بولتا ہے وہ، کیونکہ اس کو اس سے نفرت ہے. میں ہر جگہ نہیں کہتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، خواتین میں زیادہ ہوتا ہے اور میں اس قسم کے معاملات میں. تو دو میاں بیوی کا جھگڑا ہو، دو بھائیوں کا جھگڑا ہو، دو گروہوں کا جھگڑا ہو، ایک جماعت کے ذمہ داروں کا جھگڑا ہو، سیٹ صاحب کا اور کسی اور کا جھگڑا ہو، کسی بھی معاملے میں آپ غور کیجئے. میرے دشمن ہے فلاں، تو میں لوگوں میں یہ بدنام ہونا ہے، میں اس کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتا ہوں. میں لوگوں کو جا کے برا بھلا کہتا ہوں، برائیاں کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ میری برائی کرتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے، ہوتا ہے. وہ فاسق ہے. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فاسق جھوٹا ہے، قابل اعتماد ہے ہی نہیں. لیکن جماعت کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہے، مسجد کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہے، قوموں کا، مسلمانوں کا ذمہ دار بنا ہے. اپنی اپیل سے چاہتا ہے کہ لوگ، میں اس سے نفرت کرتا ہوں تو لوگ بھی کریں. لوگ کیوں کریں گے؟ تو جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، اس کے گرگے اور چمچے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. سوچیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ہاں کاش کے موقع ہوتا، بہت محدود وقت ہوتا ہے. آپ سیرت کے اور تاریخ کے واقعات پڑھیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، منافقین نے اس کو خوب اچھالا. ایک کتنا لمبا پیریڈ، تقریباً 25 دن، مہینہ بھر یہ الزام تراشیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق کرتے رہے. حضرت عائشہ کو کئی دنوں تک پتہ ہی نہیں تھا. جب پتہ چلا تو گھر چلی گئی، اور جس دن سے پتہ چلا اس دن سے جو روتی ہیں، کہتے ہیں ان کا جملہ ہے بخاری کی روایت میں کہ میں نے نیند کا سرما نہیں لگایا، آنکھ میں روتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ سچ کو کھولے گا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی، اپنی اتنی حیثیت نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کرے گا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جھوٹے بے نقاب ہوئے. اس میں جو سچے مسلمان تھے کچھ بہ گئے تھے. حمنہ بنت جہش حضرت زینب کی بہن تھی، صحابیہ تھی رضی اللہ عنہ. ہاں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ جن کو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابوبکر صدیق وظیفہ دیتے تھے، یہ بھی بہ گئے تھے اس الزام تراشی میں. تو ان کو 80 کوڑے کی سزا دی گئی. 80 کوڑے مارے گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس جھوٹی خبر کا مقصد کیا تھا، اس جھوٹی خبر کا حاصل کیا تھا. اس خبر سے حضرت عائشہ ام المومنین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نشانہ بنایا گیا، اس سے مقصود ٹارگٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایسے کردار کا اگر حامل ہو تو یہ آپ کے لیے انتہائی بے عزتی کی بات تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل اعتماد یا قابل مذمت قرار پاتے اگر یہ خبر مان لی جاتی، صحیح ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ کا بھی مقام بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بھی تطہیر فرمائی کہ یہ دامن ایسے داغ دھبوں سے بہت صاف ہے، بہت اونچا ہے نا. جھوٹی خبر کا ایک پہلو بتا رہا ہوں، ایک نتیجہ بتا رہا ہوں. ایسے تاریخ میں کتنے واقعات، ابھی تازہ موقع نہیں ہے، بیل بج گئی. آپ دیکھیے جب کچھ سالوں پہلے عراق پر حملہ کیا امریکہ، یورپ اور اتحادی ملکوں نے مل کر، تو بنیاد کیا بنائی، اس کو کیا بنائی گئی؟ بنیاد یہ بنائی گئی کہ صدام حسین کے پاس دنیا کو نقصان پہنچانے والے بڑے مہلک جوہری ہتھیار ہیں، نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. ہند کے پاس ہے تو خطرہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس ہوتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے، اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. پھر اس کو ہری جھنڈی دے کے کویت پہ حملہ کروایا، امریکہ نے اکسایا، خبریں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہے، اور پھر اس کی اینٹ سیٹ بجا دی. اسی واقعے میں ایکشن میں لاکھوں عراقیوں کو شہید کیا گیا، مارا گیا، لائبریریاں لوٹی گئی، وہاں کے سامان لوٹے گئے،
کتابیں منتقل کی گئی، وہاں کے علماء، بڑے بڑے ٹیچرز، سائنٹسٹوں کو مارا گیا. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. عراق کے بہت سے علماء عراق چھوڑ کے بھاگے ہوئے روپوش ہیں. ہمیں وہ خبریں نہیں ملتی. ہمیں وہ خبریں پہنچتی ہیں فاسقوں کی جو یہودی پہنچاتے ہیں. فاسقوں کی خبر ہم مانتے ہیں، مومن خبر دیتا ہے نہیں مانتے. اب اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ لیجیے، جیسے وہ ہے بعد میں جو میں نے بتا رہا تھا، بعد میں خود امریکہ اور یورپ نے یہ تسلیم کیا کہ نہیں وہ صدام حسین کے پاس مہلک ہتھیار ہونے کی جو بات تھی وہ صحیح نہیں ہے، غلط بات ہے. ایک غلط خبر پر آپ نے ایک پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. صرف 2 جملہ کہہ دیا تو اتنی جانیں، حکومت گئی. صدام حسین جو بھی تھا وہاں قوت تھی، استحکام تھا. آج وہاں آج کی تاریخ میں سنی محفوظ نہیں ہے، علماء سنی محفوظ نہیں ہے. شیعہ امریکیوں اور غیر مسلم قوموں طاقتوں کے ساتھ مل کے سنیوں کو قتل کرتے ہیں. سلسلہ جاری ہے. شام میں گزشتہ 8-10 سالوں میں آپ دیکھیں گے تو 20-25 لاکھ کی تعداد ہو گئی ہوگی، کچھ کم زیادہ ہوگی، میں ایک دم ایگزیکٹ فگر میں. کچھ سالوں پہلے تک، یعنی 2 سال پہلے تک 8 لاکھ 10 لاکھ سے اوپر ہو چکے تھے. سنیوں کو مارا جاتا ہے. ہم فلسطین کا رونا رو رہے ہیں، وہ بھی ظلم ہے. احواز میں کیا ہو رہا ہے ہم تک خبر ہی نہیں پہنچتی. ہاں، ایران، ترکی میں حماسیوں کے یہاں جو یہودیوں کے ایجنٹ اور کتے ہیں، یہ زبان استعمال کر رہا ہوں پرانے علماء کی، کہ روافظ جو ہیں یہود کے کتے ہیں اور تحریکی ان کے، وہ خبریں جو پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں جو شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، آفات کرنے والے ہیں، کی تعریف ہے. بدعتیوں سے ان سے محبت ہے. تحریکیوں کو دیکھیے، ان سب کو نفرت نظر آئے گی تو اہل توحید سے. سعودی عرب میں کوئی غلطی مل جائے کہتا غلطیاں نہیں ہے، لیکن وہاں آپ کو اخلاقی برائیاں ملے گی، عقیدے کی برائی نہیں ملے گی، منہج کی خرابی نہیں ملے گی. اس کے خلاف طوفان کھڑا کیا جاتا ہے، لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے فاسق کی خبر کے ذریعے سے. ایک جھوٹی، آج کتنی باتیں ہیں ابھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، یہ تحریکی ایک خبر سعودی عرب متعلق چاہے جھوٹی آ جائے اس پر ہنگامہ مچ جاتا ہے. کئی دن بعد جب پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں میں سے کسی نے معافی مانگی ہو کہ ہمیں شرمندگی ہے، ہم نے غلط خبر پھیلائی تھی. ایسا ہوتا ہے بار بار. اس کے باوجود جب کوئی خبر آتی ہے ہمارے لوگ جو اس پر دوڑنے اچھلنے لگتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینڈ ہے کہ یہودی، نصارہ، رازی، تحریکی سب مل کر، اور پھر جو بدعتی ہیں ان کو سعودی عرب کے اخلاق یا جو خبریں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے نفرت نہیں ہے، اس کے منہج سے، اصلی دین سے نفرت ہے. اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. اس سے آپ کو نفرت سے دیکھیے کہ بھائی اسلام کے تعلق سے دنیا میں جو پھیلایا گیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. ہمارے یہاں فرقہ پرست جو ہے اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ پڑھاتے ہیں کہ ہماری بہت سی ہمارے مندروں کو جو ہے توڑ کر مسجد بنائی گئی، ہمارے فلاں جو ہے ہندو عورتوں کو جو ہے مسلم ادوار میں ایسا کیا گیا، زبردستی مسلمان بنایا گیا. سوچئے کئی 100 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی. اگر ایسا ہوتا کہ زبردستی یہ کرتے تو یہ کیا ممکن ہوتا؟ یہاں اتنے ہندو رہتے، مسلمان اقلیت میں رہتے. جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور اس جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری قوم سے نفرت کر رہی ہے. بلڈوزر چلتا ہے تو لوگ تالی بجا رہے ہیں، کسی کا گھر اجڑ رہا ہے، کسی کے بچے کو جلایا اور مارا جا رہا ہے، کسی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے. کیا یہ انسانیت ہے؟ نہیں. لیکن یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کے تعلق سے اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے. اس نفرت کو پیدا کرنے کے لیے جھوٹی خبروں کا سہارا ہے، غلط تاریخ بیان کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک تسلسل کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آج میڈیا میں وہی خبریں آتی ہیں دنیا کے سامنے، صرف مسلمانوں کے نہیں، دنیا کے سامنے، جو دنیا کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ یہ خبریں لوگوں تک پہنچے اور اس خبر کی رد عمل میں وہ ایسا کریں. اب اگر اس آیت پر عمل کرنے لگے، دنیا قرآن نہیں مانتی، مسلمان اور ہم اور آپ تو مانتے ہیں، کیا ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں نہیں کرتے، اپنی جماعت میں نہیں کرتے. ایک عالم آپ کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کسی کا اس سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس کو بدنام کرنا شروع کرتا ہے، آپ مان لیتے ہیں. آپ گھر بیٹھ آپ سمجھتے ہیں کوئی میرا فریضہ نہیں ہے، ان کا جھگڑا ہے. اس عالم کی غلطی یہ ہے کہ وہ عالم ہے، اس عالم کی غلطی ہے کہ اس نے آپ کے درمیان میں کام کیا، جماعت کے لیے کام کر رہا ہے. تو آپ کا تو کوئی فرض ہے نہیں. میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہم آپس میں جو معاملہ کرتے ہیں نا، آپس میں جو معاملہ کرتے ہیں یہی ہمارے اوپر ہوتا ہے.
اگر آج سنبھل میں یہ بولا گیا کہ بھائی سروے رپورٹ حکومت ہے، سارا تعجب خیز معاملہ ہے، غیر مسلموں میں بھی لوگ حیرت کر رہے ہیں کہ صبح میں جو ہے پٹیشن داخل کی جاتی ہے کہ جامع مسجد یہاں کی جو تاریخی مسجد ہے، آثار قدیمہ کا حصہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں مندر تھا، شام ہونے تک جو ہے سروے کی کا آرڈر ملتا ہے، 1 گھنٹے میں کمیٹی پہنچتی ہے، ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ ہوتا ہے، اس تک جلوس جاتا ہے، جلوس میں نعرے لگ رہے ہیں، اس کے بعد جب پتھر مارا گیا تو سرچ وارنٹ کے سی سی ٹی وی دیکھ کر ہم لیکن یہ معلوم کریں گے کہ کون کون لوگ پتھراؤ کر رہے تھے، تلاش جاری ہے، پوسٹر چھپنے والا ہے، آج کی خبر ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے تھا جو نعرے لگا رہے تھے، ہم نے کہا اس کا کوئی معاملہ نہیں، کیا بنیاد ہے؟ یہاں مندر تھا۔ ہاں زیادہ تر یہ صحیح غلط بابری مسجد کا معاملہ کتنا لمبا چلا، قانون بنا تھا 91 میں کہ اس معاملے کے بعد کوئی مذہبی مقام کے سلسلے میں اب یہ بحث نہیں ہوگی، کسی مذہبی مقام کے سلسلے میں اب یہ بحث نہیں ہوگی۔ 1947 میں آزادی کے بعد جس مذہبی مقام کی جو حیثیت تھی، ہاں قانون میں کیریکٹر کا لفظ ہے، جو کیریکٹر تھا اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ لیکن متھرا گیان واپی مسجد کے سلسلے میں چیف جسٹس جو اس وقت کے تھے، ابھی جو ریٹائر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں سروے کرنے میں کوئی دقت نہیں، اب سارے لوگ سروے کے بار انہیں جہاں دیکھیے وہاں پٹیشن داخل کی جا رہی ہے اور نچلی عدالتیں سروے کا آرڈر دے رہی ہیں، ماحول خراب کیا جاتا ہے، سیاسی روٹیاں سیکی جا رہی ہے اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو آرام سے یوز کیا جاتا ہے، اور ہم یوز ہو رہے ہیں اور بے بس ہیں، اپنے آپ کو بے بس سمجھتے ہیں، لیکن یہ بے بسی ایسے ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اور ہم کو یہ دکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جو غلط تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے یہاں کے غیر مسلموں پر ظلم کیا تھا، صحیح نہیں ہے، لیکن ہندوؤں کو تو بولا جا رہا ہے اور وہ بغیر تحقیق کے مان رہے ہیں۔ یہاں یہ تحقیق بولا جاتا ہے کہ غیر مسلم عورتوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، وہ مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں پھیلایا گیا کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا، ہم کہتے ہیں تاریخ کی حقیقت محفوظ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اسلام اپنی فطری تعلیمات، اچھی تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے، لیکن غیر مسلم اسی کو مان رہا ہے جو پھیلایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تحقیق نہیں کرتا۔ مسلمان اب ایسے بھی غیر مسلم ہو گئے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انتہا پسندی اور نہ جانے کیا کیا کیسے کیسے قسم کے الزامات دیتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ محبت کی تعلیم دینے والا، امن کو پھیلانے والا، آپ سے زیادہ درگزر کرنے والا، کامل انسانیت والا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن وہ نہیں مان رہے۔ کیوں؟ ان کو ایسا بتایا گیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ سیرت رسول پڑھیں گے تو خود مانیں گے کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے، لیکن ابھی تو پھیلایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط خبر پھیلائی جاتی ہے تو ہم اس کی تردید کرتے ہیں، جیسے ہم آپس میں ہے نا، آپ کے بارے میں اگر کوئی غلط، مجھے پتا ہے کہ غلط ہے آپ کے بارے میں، لیکن آپ کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے سماج میں، میں آپ کا دفاع نہیں کرتا۔ وہ حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کی بے عزتی کی جا رہی ہے کہیں، ہاں آپ اس کا دفاع کر سکتے ہیں یا ہے موجود اور کرنا چاہیے، اور وہاں آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو آپ کی جگہ پر جب بے عزتی ہوگی، ذلت اور پریشانی کا معاملہ ہوگا تو اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ کسی بلڈوزر کو روک سکتے ہیں، نہیں روکتے تو آپ کے گھر پہ بلڈوزر چلے گا، اللہ نہیں بچائے گا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے انسان ہے۔ تو اب جب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس پر خود مسلمان ہو کے عمل نہیں کرتے، ہاں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ انفرادی زندگی سے لے کے حکومتی سطح تک دیکھیں، سعودی عرب اہل حدیث علماء حق جن کے خلاف کمنٹ نہ کیا جاتا ہو، جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، اور لوگ مان لیتے ہیں، یعنی اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمان قرآن حدیث کے ساتھ احترام والا کام کرتے ہیں، ان کی مخالفت پر جو ہے جذباتی ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جب ہم نہیں تیار ہیں، غیر مسلم سے کیوں امید کرتے ہیں کہ وہ خبروں کی تحقیق کرے گا، سچائی کا ساتھ دے گا، جھوٹ کا رد کرے گا؟ پھر بھی کچھ حیرت ہوتی ہے، کچھ غیر مسلم ایسے حالات میں بھی کہ مخالفت کرنے پر کیس چل جاتا ہے، ایڈی اور انکم ٹیکس اور فلاں پولیس والے آپ پہنچ جاتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ سچ بولتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں نہیں بولتے، میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، آپ دیکھیے اپنے ارد گرد میں روز جھوٹ بولا جاتا ہے، غلط خبریں دی جاتی ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے۔
اب اس آیت کی روشنی میں غور کیجئے کہ ہم روزانہ موبائل پہ کتنی غلط خبریں آتی ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے۔ پتہ چلتا ہے کہ موبائل پر جھوٹی اور غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، فیک آئی ڈی سے لوگ چیزیں پھیلاتے ہیں جھوٹی شناخت کے ساتھ، لیکن ہمارے پاس خبر آتی ہے اسے فارورڈ کر دیتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ فارورڈ کریں۔ اللہ کے رسول کی گستاخی کی خبر آ گئی، اہل حدیث علماء سعودی عرب کے خلاف کوئی خبر آ گئی، تیونس کا کوئی معاملہ ہوا، واقعہ ہوا، میڈیا پہ ڈالا کہ دیکھو ریاض میں ہو رہا ہے، اور لوگ سعودی عرب کو گالی دینا شروع کر دیتے۔ ریڈی میڈ وہاں ہتھیار ہے، ایک قوم ہے جس نے ذہن بنا دیا، میڈیا میں بھی وہ خبریں آتی نہیں ہیں جو سعودی عرب کی اور ان کی حقیقت، ان کے کارناموں کو بیان کرے، کیونکہ میڈیا پر یا تو یہودیوں کا قبضہ ہے یا ہمارے رافضیوں کا، اور وہ کبھی اچھوں کو اچھا، صحیح کو صحیح بولیں گے نہیں، جھوٹ ان کے دونوں کے دین کی بنیاد پہ جھوٹ ہے۔ اور ہمارے یہاں تحقیق کرنے والا، قرآن حدیث کی تعلیم پہ عمل کرنے والا مزاج ہی نہیں رہا، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، ہم اپنے دماغ سے چلتے ہیں، مولویوں کو ہم بتاتے ہیں، علماء کو۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا کہ ہمارے ہاں جماعت میں آپ دیکھیں، خاص طور سے ہماری جماعت میں اور دوسری جگہوں پر علماء کو سمجھانے والے جاہلوں کی بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ جاہل بتاتے ہیں علماء کو کرنا چاہیے، ایسا بولنا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے اور اس کے آگے کی آیت ہے، اس میں بھی یہ ادب بتایا گیا ہے کہ جو ذمہ دار ہے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے جب تم نے مان لیا تو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو مان لو۔ اگر سب کا مشورہ وہ ماننے لگیں گے نا، تم کو اور مشکل ہوگی۔ اور آدمی سوچتا ہے نہیں، ایک خبر سنتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ تبصرہ کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سعودی عرب کو ایسا کرنا تھا۔ سعودی عرب کے سامنے کیا مسائل ہیں، کیا حقیقت ہے، آپ کے پاس جو خبریں پہنچی ہیں اس خبر کا پورا تناظر کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن جو وہ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کے گھر کے سلسلے میں آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، باہر والا بولتا ہے ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، تو آپ کہتے ہو کہ میرے گھر کے حالات کا آپ کو علم نہیں ہے، میں نے کیوں یہ فیصلہ کیا آپ نہیں جانتے۔ تو حکومت والوں کے بارے میں یہ خود نہیں سوچتے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو ادب اس میں بتایا گیا ہے۔ اس کے تناظر میں وقت زیادہ ہو گیا کہ میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات میں جو آپ کو خواب میں عذاب جن لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کے مناظر جو بتائے گئے صحیح بخاری کی حدیث میں، اب وہ عذاب قبر کہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انہوں نے کئی چیزیں دیکھی، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اوندھا لیٹا ہوا ہے، چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، یعنی فرشتہ، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک آکڑی ہے، وہ اس کے ایک سمت میں جاتا ہے، ایک کنارے، اور اس کے ایک پہلو سے یہاں سے لے کے منہ کا چہرے کا ایک پہلو لے کر اس کو چیرتا ہے یہاں تک کہ گلے تک، اس کی گدی تک آتا ہے، ہونٹ کو ایسا چیر کے یہاں تک لاتا ہے، پھر ناک میں منخرا میں وہ آکڑی ڈال کے چیرتا ہے اور پھر یہاں تک آتا ہے، یہ پھاڑ دیتا ہے، پھر اس کے دوسری طرف آتا ہے، پھر یہاں سے اس کے پہلو سے چیرتا ہے اور یہاں تک آتا ہے، پھر ناک کے سوراخ سے منخرا کہتے ہیں عربی میں، اس سے اب اس کی کفا اور گدی تک پھر چیرتا ہے۔ اب جب دوسری طرف وہ چیرتا ہے تو پہلے والا پھر سے صحیح ہو جاتا ہے، پھر آگے وہ چیرتا ہے پہلی طرف سے، یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور جو بات میں بیان کر رہا ہوں، جھوٹی خبریں پھیلانا، جھوٹی خبروں کو فارورڈ کرنا، تشہیر کرنا اور شائع شدہ خبروں کی تحقیق کیے بغیر رد عمل کا اظہار کرنا، آپ کے پاس خبر آئی، معلوم نہیں ہے کہ صحیح غلط ہے، آپ اس پر عمل کا جواب کا تبصرہ کر رہے ہیں، موبائل پر لکھ رہے ہیں، تقریر میں بیان کر رہے ہیں، تحریر میں پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کوئی بھی شکل میں۔ یہ پروپیگنڈے کی دنیا پر ہم جانتے ہیں آج ہتھیار سے زیادہ میڈیا کی جگہ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیوقوفوں کی کثرت ہے، جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹرین پر ٹرین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں ٹرول کمپنی بنائی ہے، ان کی اپنی میڈیا گروپ ہے جو مسلسل اس پر کام کرتا ہے۔ ہم کو حدیث کو سیکھنے سکھانے پھیلانے کی فرصت نہیں ہے، وہ سیاسی مقاصد کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، تھوڑا موڑا ٹائم دے دیتے تو ہم احسان کرتے ہیں جماعت پہ، دین پہ، ہمارے یہاں فرصت نہیں ہے، اور ان کے ہاں کئی لاکھ صرف تبصرہ کرنے کے لیے، مراسلہ لکھنے کے لیے، اخبارات میں لکھنے کے لیے اور خلاف لکھنے والوں کو ٹرول کرنے کے لیے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔
یہاں جھوٹ بولتے ہیں، وہ سچ کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچ بناتے ہیں. تو یہاں اس حدیث کو اپنے اور اس پورے پس منظر میں دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھا کہ عذاب دیا جا رہا ہے کیسے، اس کے ایک جانب سے کاکڑی سے کھینچ کر پیچھے تک اور پھر منخرا یا ناک کے سوراخ سے کھینچ کر پیچھے تک پھاڑا جا رہا ہے. دونوں جانب ایک کے بعد ایک ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، ہاں یہ کس چیز کی سلسلے میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کو نے فرمایا کہ کہا گیا هو الرجل الذي يكذب الكذب فتبلغ الآفاق، کہ یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولتا تھا. کوئی ایک جھوٹ بولتا تھا اور یہ آفاق پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی فرمائی، یعنی ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اس کا وہ جھوٹ دنیا میں پھیل رہا ہے، اس جھوٹ کی وجہ سے لوگوں میں گمراہیاں پھیل رہی ہیں، غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں. ایسے جھوٹ بولنے والے کو یہ عذاب قبر اس طرح ہوگا. اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ اس کے ایک ایک جانب کو پھاڑا جا رہا ہے. منہ کا غلط استعمال کیا تو یہ لے منہ کی سزا. یہ چھوٹی بات ہوئی، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی جماعت کو بدنام کرنا، کسی قوم کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانا، نفرت پیدا کرنا. میں نے کہا غیر مسلم تو اس کو مانے گا نہیں، حالانکہ انسانیت کے تقاضے سے وہ غور کرے تو یہ بات بالکل اس کو بھی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ جیسے وہ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. تو ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں دیکھیے کہ کوئی خبر آفاق میں دنیا میں کیسے پھیلتی تھی. آج کی طرح تیز رفتاری سے خبریں پھیل سکتی ہیں. آج کے زمانے میں جس تیزی سے خبریں آتی ہیں پھیلتی ہیں. میں نے کہا ایک بٹن آپ دبائیں تو آپ کی نیوز کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. ایک واقعہ ہوا ہے چند لمحوں میں، بلکہ امریکہ کا لائیو سین افریقہ میں، آسٹریلیا میں، ہندوستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں. ملک کے کسی بھی خطے حصے میں ہو، چند لمحوں میں ایک خبر پھیل جاتی ہے. تو اس زمانے میں تو مہینوں ہفتے لگتے تھے، آج تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پہنچتی ہیں خبریں. گلوبل ولیج ہو گئی ہے دنیا. اب آج ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، امریکہ کا صدر ہو، ہندوستان کا وزیر اعظم ہو، فلاں جگہ کا کوئی ذمہ دار ہو، الیکشن کمیشن ہو، جھوٹ بولتا ہے کوئی، تھوڑی دیر میں سب عام ہو جاتا ہے. جیسے وہ عام ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے ہاں اگر کوئی سعودی عرب کی مخالفت کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں توحید ہے تو ہم اس کے دشمن ہیں. جو توحید والے نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو تحریکی ہیں ان کو اہل الحدیث سے، اہل منہج حق سے نفرت ہے. وہ درگاہ پہ جانے والے، ترکی میں مرد کے نکاح کا مسئلہ ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گا. جو ہے ایران میں متا ہوتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہوگا. ان جگہوں پر شراب کی اجازت ہے، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر عورتیں چل سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے سعودی عرب میں. اختلاف کے ساتھ اگر یہ اجازت دے دی گئی کہ عورت جو ہے ڈرائیو کر سکتی ہے، گاڑی چلا سکتی ہے، تو اس پر ہنگامہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح ہے، لیکن ایک طرف یہ دیکھیے کہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، اور وہ علماء کے اقوال کی بنیاد پہ. ہم اس کو صحیح نہیں مانتے، شرائط کے ساتھ ہے، اس پہ ہنگامہ مچ جاتا ہے. اور یہاں سب کچھ ہونے کے بعد ان کی تائید کی جاتی ہے. تو کیا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو تحریکی ہمارے بیچ میں جو لوگ ہیں اور جو ان کا ساتھ دینے والے اہل حدیث ہیں نام کے، سمجھتا کچھ نہیں ہے، قرآن حدیث کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں علامہ، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں مشرکین اور کافرین بدعتیوں سے محبت کرتے ہیں اور اہل حق اور اہل توحید سے نفرت کرتے ہیں. کیا معاملہ؟ اب اس کو آپ الگ الگ سطح پر غور کیجئے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں علماء کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کسی عالم کے تعلق سے علماء کے بارے میں غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے آگے بڑھ. اس کے بارے میں تو یہ بولا جاتا ہے آپ نے تحقیق نہیں کی اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن ایسا بولا جا رہا ہے. جب صحیح اور غلط معلوم نہیں ہے تو پھیلا کیوں رہے ہو؟ قرآن حدیث کی آپ کے نزدیک وقت میں ہوتی تو آپ پھیلاتے ہیں. یا تو جاہل ہے یا علم ہے لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اور زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں آج مسلمانوں میں کہ اصول ضابطہ جانتے ہیں، غیبت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی عزت سے نہیں کھیلنا چاہیے. وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کر رہا ہوں، میں برائی کرتے کہتے ہیں میں غیبت نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کے یہ بول دینے سے آپ بچ جائیں گے. آپ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو کہ کسی کی غیبت بھی کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں غیبت کر نہیں رہا ہوں. کسی کی عزت سے کھیل رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں برائی نہیں کر رہا ہوں. لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہو، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہو، اور یہ تو کرتے ہو کہ آپ کے بارے میں جھوٹی خبریں نہیں پھیلے.
آپ سوچئے کہ آپ کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر پھیلائے آپ کو کیسا لگے گا؟ ایسے ہی دوسروں کے بارے میں ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ مسلمانوں کے تعلق سے جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً ظلم ہے، ایک سازش ہے، پورے ملک میں، پوری دنیا میں ہر جگہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فلسطین کا رونا ہم روتے تھے، آج یہاں ہندوستان میں مسجد مسجد پر، مسلمانوں کے مقامات پر، قانون پر، اصولوں پر، دین کے قانون قاعدوں پر، مختلف وقف پر مستقل حملے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بیان بازیاں ہوتی ہیں، ہاں کوششیں بظاہر ہوتی ہیں سیاسی سطح پہ، قانونی سطح پہ، لیکن جو روحانی اور دینی معاملہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول، اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کو مدد اس بنیاد پہ ملے گی کہ آپ کا ایمان اور عمل صالح ہو، آپ کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح دین اختیار کریں، شرک اور بدعت سے بچیں، صاف کریں، یہ کوئی نہیں مانتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے، دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی ہم کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم۔